اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ایک کویسچن کیا تھا، یہ کسی نے مجھے پوسٹ بھیجی جس کے اوپر اس طرح لکھا ہوا تھا. انہوں نے اس کا حکم معلوم کیا ہے کہ صرف قربانی ہی سنت ابراہیمی نہیں بلکہ بیوی کو ریگستان میں چھوڑ کر آنا بھی سنت ابراہیمی ہے. بڑی عید پر اس بات کو یاد رکھیں. اگرچہ مذاق کے طور پہ لکھا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بارہا کہتا ہوں جتنے ینگسٹر مجھے دیکھ رہے ہیں، بچے بچیاں، کہ خدا را مذہب کو آپ بیچ میں نہ لایا کریں. آپ نے مذہب کی ABC سیکھی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مذہب کیا ہے. جتنا آپ کے گھر میں سکھایا گیا ہے نا، یہ مذہب کا سمجھ لیں 0.1% بھی نہیں ہوتا جو آپ نے سیکھا ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، بالکل نہیں سیکھا ہوتا. اس میں آپ مذہب کے اوپر کمنٹس پاس کریں گے، اپنے جوک کا حصہ بنائیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر قربانی کی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، اور اپنی زوجہ اور بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اگر آپ نے ریگستان میں چھوڑا تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حکم اصل ہوا. اب آگے کون سی چیز کو زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف قربانی کو. کیا یہ حکم آگے اللہ نے دیا کہ ہر قربانی کے اوپر ہر مرد اپنی بیوی کو ریگستان بھی چھوڑ کر آئے؟ نہیں ہے. تو آپ نے کیسے اجتہاد کر لیا کہ قربانی کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ بیوی کو ریگستان میں چھوڑنا بھی سنت ابراہیمی ہے؟ یعنی ایک سنت طریقہ ایسا ہوتا ہے جو عوام الناس کو بھی اپنانا ضروری ہوتا ہے یا کم از کم مستحب ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو صرف خاص شخصیات کے لیے حکم ہوتا ہے اور کے لیے نہیں ہوتا. آپ نے عام حکم یعنی قربانی والا جو خاص ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اس کو اس پر قیاس کر لیا یا اس کو اس پر قیاس کر لیا. اس کے بارے میں بھی کہا ایسا کر لیں. اگرچہ آپ نے مذاق میں کہا لیکن دین میں مذاق نہیں چلتا. تو آپ نے گویا کہ سنت ابراہیمی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ رہا کہ جتنے بھی بیویاں ہوتی رہیں پھر آپ ریگستان چھوڑ کر آتے رہے، اس پر عمل کریں. یہ جھوٹ باندھ دیا آپ نے. اور یقیناً انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اس کا معال اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیویوں کو ریگستان میں چھوڑ کر آئیں. یہ اللہ پہ آپ نے جھوٹ باندھ دیا. لہذا حرام اور گناہ کبیرہ میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، اور فقہا کے نزدیک اس کو کفر قرار دیا جائے یا ہو تو یہ بھی تعجب کی بات نہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے بھائی کو چاہیے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرے، اور جہاں جہاں کسی کے پاس پہنچی ہو آپ نے بھیجی ہو ان سے ریکویسٹ کریں، اور ویسی کو ریکویسٹ ڈالیں، اپنی ویڈیو ڈالیں کہ خدا را ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اس ویڈیو کو ہٹا لیں، اس پوسٹ کو ہٹا لیں تاکہ میرے لیے گناہ جاریہ نہ ہو. اور آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ڈالیں. تھوڑے سے ویوز حاصل کرنے کے لیے، لائکس حاصل کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ آپ دین کو جیسا چاہے استعمال کر لیں. یعنی ہمارے نزدیک دنیا اتنی اہم ہو گئی کہ آخرت برباد ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، چند ٹکے ہمیں مل جائیں، یہ بالکل غلط رویہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کیجئے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے. السلام علیکم. یہی لے لیتے ہیں کہ گھر میں سب اپنے کھانے کے ٹائم پر جب جمع ہو جاتے ہیں تو بڑے منع کرتے ہیں بعض بیٹا فون استعمال نہ کرو. تو اگر گھر کا کوئی بڑا ہی فون استعمال کر رہا ہو، انہیں روکیں، وہ نہ مانیں اور کہا جائے کہ یہ بچے آپ کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی سخت حکم رکھتے ہیں. اس میں اگر کوئی بچہ انوالو ہے یا بڑا انوالو ہے تو بالکل نہ وہ بڑے کو کرنا چاہیے نہ چھوٹے کو. اور بعض چیزیں درجائے استحباب میں ہوتی ہیں، یعنی نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر بڑے سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو خود وہ اس سے رکیں. لیکن اگر بچے استعمال کر رہے ہیں یا بڑا استعمال کر رہا ہے تو اس میں شدت اور سختی نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ کھانا بالکل یکسوئی کے ساتھ کھائیں، کیونکہ جب آپ کا برین کسی اور کام کے لیے استعمال ہو جاتا ہے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم متاثر ہوتا ہے، کیونکہ برین جو ہے پھر وہ اندر آرڈر صحیح نہیں دے پاتا، جو خود بخود چل رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس سے نظام ہضم خراب ہوتا ہے. جو تھوڑی بہت جو ہم نے سنا اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط ہے بہرحال یہ فیصلہ تو ڈاکٹر سے کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے اگر طبی نقطہ نگاہ سے منع کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس پہ شدت سختی نہ کریں. اگر بڑا کسی ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہے تو بچے اس کو دلیل بھی نہ بنائیں. بچے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوں گے، بڑا ہو سکتا ہے کسی صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہو. تو بہرحال
کوشش کریں کہ اگر اس کے نقصانات کے پہلو زیادہ نکل رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اگر بڑا بھی اپنا موبائل کھانے کے دوران بند کر کے رکھ دے تو میرے خیال میں کوئی بڑی تکلیف اور نقصان نہیں ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. اور اگر کوئی ایسی مسئلہ زیادہ بڑا نہیں ہو رہا تو بچوں کو پیار سے سمجھائیں, نہ مانے تو استعمال کرنے دیں, اس بات کو اتنا بڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتی ہیں اگر کسی بیوی کو پتہ چل جائے کہ میرے شوہر کی کچھ افیئرز ہیں, یعنی کسی اور عورتوں کی طرف وہ مائل ہے, تو پھر اب اس عورت کا دل اپنے شوہر کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتا, تو کیا یہ گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں, پہلی دو چیزیں پہلے سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی کے تمام حقوق بھی ادا کرتا ہے, نان نفقہ بھی دیتا ہے, اس کے جذبات احساسات کا خیال بھی کرتا ہے, پیار محبت کا اظہار بھی کرتا ہے, جیسے باہر لے کے جانا اور دیگر معاملات کرنا وہ سب کر رہا ہے. لیکن اب بیوی کو پتہ چلا کسی اور کے ساتھ بھی انوالومنٹ ہے, تو یہ انوالومنٹ کو میں ٹھیک نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, غلط ہے, لیکن آپ کا تو کوئی وہ حرج نہیں کر رہا نا. آپ کو پیار بھی دے رہا ہے, محبت بھی دے رہا ہے, کپڑے بھی لا رہا ہے, زیور بھی لا رہا ہے, آپ کو حقوق زوجیت بھی ادا کر رہا ہے, نان نفقہ بھی دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اپنا بنائیں, کسی اور عورت کے حوالے کیوں کرتی ہیں؟ آپ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئیں, بینیفٹ بھی گئے آپ کے سارے, اور وہ بھی. اس صورت میں بالکل آپ گناہگار ہوں گی, ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونے کی بنا پر اب بیوی کو اگنور کر دیتا ہے, بالکل نہ اس کو نان نفقہ دے رہا ہے, لیکن کوئی محبت کے اظہار نہیں, بیٹھ کے باتیں نہیں, نہ حق زوجیت ادا کر رہا ہے. ایسی صورت میں یقیناً زیادہ تکلیف ہوگی عورت کو. لیکن میں آپ کو شریعت کا جو مزاج ہے وہ بتاتا ہوں کہ شریعت اس صورت میں بھی کہتی ہے کہ شوہر کوتاہی کر رہا ہے تو بیوی کو کوتاہی کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہیے. یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے کہ دل مائل نہیں ہو رہا, اس پہ ہمیں اختیار نہیں ہوتا. اگر زوجہ سمجھتی ہے میری قلبی کیفیات بدل چکی ہیں, شوہر کی طرف مائل نہیں ہو رہا دل, اس میں بالکل گناہگار نہیں, کیونکہ قدرت و اختیار میں نہیں. لیکن جو ظاہری اعمال ہیں ان کے اندر عورت بالکل مختار ہوتی ہے, وہ قدرت رکھتی ہے, اس میں کوتاہی کرے گی تو گناہگار ہوگی. مثال کے طور پہ شوہر کہہ رہا ہو پاس بیٹھو باتیں کریں, نہیں, حق کے زوجیت ادا کرنا چاہے, میں نہیں قریب آؤں گی, دیگر معاملات کرے, اس میں ضرور گناہگار ہوں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس دوسری صورت میں بھی دل کا مائل نہ ہونے پہ تو گرفت نہیں ہے, لیکن ظاہری برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا ہی رکھنا ہوگا. اور میرا تمام بہنوں سے مشورہ اور گزارش ہے ان سے کہ اپنے شوہر کو اپنا ہی رکھیں. ان اسباب پر بھی غور کریں کہ شوہر کے دل میں آپ کے لیے کیوں بے رغبتی پیدا ہوئی. اگر واقعی آپ اس کا سبب ہیں, ان اسباب کو ختم کریں تاکہ شوہر کی رغبت پیدا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ بہت اچھی خاتون ہیں, آپ میں کوئی کمی نہیں ہے, ظاہری طور پہ آپ نے ہر کام اچھا کیا ہے, پھر بھی شوہر کر رہا ہے تو بالکل یہ قصوروار ہے, لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو نہ جانے دیں. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو کم از کم آپ اس کے مقابلے میں اس کے گناہ کو بنیاد بنا کر آپ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں. آپ فرما برداری کریں, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا. تیسرا کوشچن یہ ہوا کہ اگر بیوی شوہر کا حکم نہ مانے, مثلا شوہر کے یہاں پرچیزنگ نہ کرو یا خریداری نہ کرو اور پھر بھی کر لے, تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے شوہر کا, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں جو کہا جاتا ہے نا کہ شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے, شوہر کا حکم ماننا واجب ہے. یہ ایک خاص مسئلے کے تحت ہے کہ جب شوہر بیوی کو مطلب جسمانی تعلق کے لیے بلائے, اس وقت عورت کو شوہر کا کہنا ماننا واجب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے قریب بلائے, یعنی حق کے زوجیت کے لیے, اور وہ انکار کر دے تو اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی, یعنی جب تک آ نہیں جاتی, فرشتے لعنت کرتے رہیں گے. اس لیے ہماری بہنیں اس پہ توجہ کریں. باقی معاملات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر شوہر کوئی حکم دیتا ہے اور بیوی حکم نہ مانے تو کیا اس کی دل آزاری ہوگی, وہ ذلت محسوس کرے گا, اس کو اذیت و تکلیف ہوگی. اگر ایسی بات ہے اور حکم بھی شوہر کا شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو پھر بیوی کو بالکل اطاعت کرنی چاہیے. ایسی صورت میں عورت حکم نہیں مانے گی تو گناہگار ہوگی. ہاں, جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو شوہر خلاف شرع حکم دے رہا ہو تو چاہے ناراض ہو, بالکل نہیں مانیں گی. لیکن اگر امپورٹنٹ چیز ہے اور شوہر حکم دے رہا ہے شریعت کے مطابق اور اس کی دل آزاری ہوگی یا ناراض ہوگا تو پھر حکم ماننا واجب. اور ایک ہوتا ہے کہ
کہ دائرہ شریعت میں حکم دے رہا ہے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے بہترین مزاج سمجھتے ہیں، زوجت سمجھتی ہے کہنا نہیں بھی مانوں گی نا تو بس تھوڑا سا ایسی ہوگا، تھوڑا بہت کوئی ناراض نہیں ہوں گے، دل آزاری نہیں ہوگی، وہ اس میں حقارت محسوس نہیں کریں گے، ایسی صورت میں اگر خلاف جاتی ہیں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گی۔ تو ان تمام امور پر غور کر کے اس سوال کا پھر حل جاننا چاہیے۔